السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد خلیفہ کا انتخاب۔ آپ کے آپ کے دفن سے فارغ ہو کر لوگ خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اولاً مشورہ کے لیے 3 آدمی منتخب کر لینے چاہیے۔ چنانچہ حضرت زبیر نے اپنی طرف سے حضرت علی کو، حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عبد الرحمن کو اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ تینوں حضرات باہم مشورہ کے لیے ایک طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں امر خلافت اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تم میں بھی اگر کوئی خلافت کی ذمہ داری سے بری رہنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دے۔ ایسا ہی شخص خلیفہ کا انتخاب کرے گا جو کوئی خلیفہ منتخب ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے افضل ہو اور اصلاح امت کی خواہش رکھتا ہو۔ حضرت عبد الرحمن کا یہ فیصلہ سن کر دونوں حضرات حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے خود ہی دریافت کیا، اچھا اس انتخاب کا کام تم میرے سپرد کر دو تاکہ میں سب سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کروں۔ دونوں حضرات نے ان سے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ تب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے اسلام لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، اس لیے آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پس اگر میں آپ کو خلیفہ مقرر کر دوں تو آپ قبول کر لیں، اور اگر آپ پر کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کر دوں تو آپ اس کی اطاعت کریں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، مجھے تسلیم ہے۔ پھر آپ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف لے گئے اور ان سے بھی انہی 2 باتوں کا اقرار لیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں حضرات سے یہ عہد و پیمان لے چکے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔